آغاز کرتے ہیں پارٹ 7 کا ناول توڑ دے قدموں کی زنجیر، رائٹر نمرا عباس۔ مگر ان سب خیالات کی جگہ پس منظر میں چلنے والی ایک بری یاد نے لے لی، جس میں ننھی سلطانہ اپنے محل نما گھر میں اپنے بہن بھائی اور والد کے ساتھ کھانے کے لیے میز پر بیٹھی تھی۔ کھانے کی میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے سجائی گئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے والد کا سب سے ایماندار سیمے دار غلام راجہ بھی بیٹھا کھانے کا ساتھ بھرپور انصاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ نوالے بنا بنا کر باری باری سب بچوں کو دیتا، اور ان کے والد بہت مطمئن ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ والدہ کی وفات کے بعد یہ سب ایک روٹین بن گئی تھی۔ راجہ کا گھر میں آنا جانا بڑھ گیا، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا گمان بھی کبھی اس گھر کے مکینوں پر نہیں گزرا تھا۔ رات کے پہر ان کے والد کے کمرے سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ تمام عمر انہوں نے دادا دادی اور پھر چچا کے رحم و کرم پر گزاری اور بالآخر قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر قاتل راجہ کو سزائے موت سنائی گئی۔ ان کی حقیقت میں یہی ہوا تھا۔ غلام نے ہمیشہ اپنے آقا کا سر قلم کیا تھا، دولت میں مقام کی لالچ میں مرتبے کی خاطر سب کچھ ختم کیا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ ماضی سے حال میں آئی تھی، جہاں ایک اور غلام آنکھوں میں حزن و ملال لیے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے قبل وہ بول پڑے، یہ تمام عمر ان کا نمک کھایا ہے، میری رگوں میں صداقت ایمانداری بہتی ہے اور مجھے اس بات پر فخر نہیں مان ہے، یقین ہے۔ اس پورے زمانے میں وہ بولے تو لہجہ مستحکم، آواز مضبوط تھی، اور سر منہ ادب سے جھکا ہوا تھا۔ مجھے کوئی بھی ذمہ داری ملتی میں اپنی چھین جان لگا دیتا، لیکن اگر وہ ذمہ داری مجھے اکبر خان خود سونپتے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، مقام ہے۔ ہم غلام لوگ ہیں، ہماری حیثیت نہیں۔ میں آپ کی مہربانیوں پر، آپ کے احسانات پر آپ کا مشکور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، مگر یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو اختیار دے سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر جانے لگی تھی کہ ملازم سامنے اچانک آ گیا۔ سلطانہ نے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو کہا۔ جاوید اکتا کر انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تمہیں سمجھا سکوں کہ میں کس اذیت ناک وقت سے گزر رہی ہوں۔ کہتے ہوئے ان کی بادامی آنکھیں چھلکنے لگی۔ جاوید تذبذب کا شکار ہوا تھا، اپنے رویے پر شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس وقت کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس منصب کو نہیں سنبھالو گے تو اکبر خان کے بھائی اکبر کی تمام جائیداد پر قبضہ جما لیں گے، اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ وہ میرے بیٹے کا حق چھین لیں گے، میرے شوہر کی محنت کو ضائع کر دیں گے، کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ تقریباً بلکنے لگی۔ جاوید آنکھوں میں ندامت لیے انہیں دیکھتا رہا، پھر سر دکھ سے جھکا دیا۔ خود کو کمپوز کرتے آنکھوں کو رگڑ کر ہاتھ کے پوچھ صاف کرتی سلطانہ نے بات جاری رکھنے کی ہمت کی۔ دیکھو، تم اپنی فیملی سمیت وہاں شفٹ ہو جانا، وہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، تمہاری بیٹی کو اعلیٰ تعلیم ملے گی۔ انسان اپنے اولاد کے لیے ہی تو سب کرتا ہے جاوید، میں بھی تو شہریار کی وجہ سے زندہ ہوں، ورنہ میں بھی اکبر کے ساتھ مر جاتی۔ اب وہ دیوار کی کھڑکی کے پار دیکھ کر سوچ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جاوید کی طرف ان کی پوچھ تھی۔ ان کی باتوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا تھا ان کے دل پر۔ اکبر خان کی بیوی اور اکبر خان میں کیا فرق تھا؟ وہ آخر کس احساس کے تحت انہیں انکار کر رہے تھے؟ وہ جو اکبر خان کے ایک حکم پر سر چکا دیتے تھے۔ نادانستہ طور پر ہلکا سا مڑے، میز کی جانب جھک کر پہلی فائل اچک لی۔ سلطانہ بیگم نے خاموشی پر رخ موڑا تو ان کے ہاتھ میں فائل دیکھ ایک خوشگوار حیرت نے آنکھوں کو چمک بخشی۔ تیر نشانے پر چا لگا تھا۔ سلطانہ اکبر خان کی جیت ہوئی تھی۔ دوسری فائل بھی اٹھاؤ، تمہیں ضرورت پڑے گی، مسکرا کر ایک ادا سے کہا گیا تھا۔ جاوید سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ دونوں فائلز اٹھائے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی پرسوچ نگاہوں نے ان کا تعاقب بہت دور تک کیا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد ننھی گلشن اپنے تایا تائی اور ان کے بیٹے شانی کے پاس موجود تھی۔ تائی اور اس کی امی پیکنگ میں مصروف تھی۔ چند ضروری چیزیں اور کپڑے اٹیچی میں سلیقے سے رکھے جا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کی امی بابا کہیں جا رہے ہیں اور اسے ساتھ نہیں لے جا رہے۔ ننھی گلشن کا دل جیسے مٹھی میں بند تھا۔ امی بابا کے بغیر کبھی بھی ایک رات بھی نہیں سوئی تھی۔ تایا تائی اور ان کا بیٹا شانی اچھے تھے، پر وہ کبھی کبھی ہی ان سے ملتی تھی، کیونکہ وہ لوگ دور کسی محلے میں رہتے تھے اور گلشن لوگ ایک اچھے علاقے میں مقیم تھے۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ شانی اس سے چند سال بڑا تھا، مگر اس سے اس کی اچھی بنتی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ گلشن کی بھیگتی آنکھیں دیکھ اسے بھی دکھ ہوا تھا۔ دیکھو گل، پریشان مت ہو، تمہارے امی بابا بہت تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے۔ تب تک تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنا، ہم بہت مزہ کریں گے،
تم اپنے کھلونے بھی لے چلو، میں تمہیں وہاں تمہاری جتنی فرینڈ سے بھی ملواؤں گا۔ وہ اپنے عمر سے کافی زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار دکھتا تھا۔ گلشن مکمل طور پر تو نہیں، البتہ کچھ حد تک مطمئن ضرور ہو گئی تھی۔ شانی پر اعتبار سا تھا، ننھا دل اس کی باتوں سے بہل گیا، پھر اسی کے اصرار پر اپنے آنسو پونچھ کر اپنا بیگ قیمتی سامان سے بھرنے لگی۔ وہ بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ جانے لگے تو ایک خاکی لفافہ اپنے بھائی ظفر کو تھما دیا، پھر گلشن کی جانب بڑھے، اسے باہوں میں لے کر خود سے لگایا، پھر خوب باتیں کی، اس کا دل بہلایا، پھر اسے ڈھیروں وعدے کر کے جلد واپس آنے کی خوشخبری سنائی، اور دونوں میاں بیوی ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ چلے گئے اور پیچھے گلی کے نکڑ پر کھڑے تایا تائی، شاہنواز اور گلشن نے ان کی گاڑی کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اداس دل کے ساتھ اپنے تایا کی انگلی پکڑے وہ اب کہ ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی، جہاں بہت سارے کھلونے تھے۔ شاہنواز تھا، وہ اس کا دل بہلانے کو اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے پر استفار کرنے لگا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ پھر شانی نے انگلیوں پر اس کے پسندیدہ کھیل گننا شروع کیے، اونچ نیچ کا پہاڑ، آنکھ مچولی، چھم چھم، فٹ بال، ابھی وہ اور بھی نام لیتا کہ گلشن نے ماتھے پر چپت لگائی، پکڑن پکڑائی، ایک دم جوش سے نعرہ لگایا، تم مجھے پکڑو میں تیز بھاگوں گی۔ وہ کھلکھلا اٹھی، تھوڑی کی دیر قبل جو اداسی چھائی تھی کھیل کے ذکر سے ہی دور ہو گئی تھی۔ اب وہ چھوٹے صحن میں پکڑن پکڑائی کھیلتے بھاگتے پھر رہے تھے، اور واقعی گلشن جاوید اتنی پھرتیلی تھی، اتنا تیز دوڑتی تھی کہ شاہنواز بھاگتے بھاگتے تھک جاتا پر اسے پکڑ نہیں پاتا تھا۔ گاڑی کو گلیوں سے نکال کر ہائی وے پر لے آیا گیا۔ گلشن کی جدائی میں دونوں میاں بیوی ہنوز خاموش اندر ہی اندر غمگین تھے، لیکن اتنی بڑی سلطنت حاصل کرنے پر فاطمہ بہت خوش بھی تھی۔ آگے بہترین مستقبل تھا۔ کراچی میں تو محض خواب تھے، اسلام آباد میں ان کی تعبیر تھی۔ یکایک ان کی آنکھیں اس احساس سے روشن ہوئی تھی۔ رخ موڑے جاوید کو دیکھا، ان کے چہرے پر کئی رنگ آ رہے تھے، کئی جا رہے تھے۔ عجیب الجھن کے عالم میں ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا، بار بار بیک ویو مرر سے پیچھے دکھنے والی سفید اور سیاہ کی 4 پراڈو کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ کچھ الجھن سے فاطمہ ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا جاوید؟ ابھی جواب آتا کہ جاوید نے فون کان سے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ، میری گاڑی کے پیچھے کچھ VIP گاڑیاں ہیں، جیسے میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ آواز میں تشویش تھی۔ اوہ صحیح، جی ٹھیک، جیسے آپ کہیں۔ فون رکھ دیا گیا۔ اب چہرے کے تاثرات قدرے بہتر تھے۔ سلطانہ بیگم تھیں، کہہ رہی تھی کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے یہ گاڑیاں ہیں۔ فاطمہ کی سوالیہ نگاہوں پر نظر پڑی تو انہوں نے وضاحت کی، کیا مطلب؟ ہمیں کیا کوئی خطرہ ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، خان کے جیالے ان سے جڑے ہر شخص کے پیچھے ہیں، چاہے وہ سلطانہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے طریقے سے قاتل کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کے سامنے دیکھتے ہوئے جاوید نے سنجیدگی سے بتایا تھا، اور فاطمہ نے محض گہری سانس لے کر رخ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ گلشن کا خیال ایک مرتبہ پھر آنے لگا تھا۔ سیاہ پراڈو کی پچھلی سیٹ پر وہ شان سے براجمان تھی، میک اپ سے پاک چہرہ، سنجیدہ تاثرات، سیاہ چشمے آنکھوں کو دھوپ سے چھپائے ہوئے تھے، خود کے گرد سیاہ لحاف اوڑھے وہ خاموشی سے سڑک پر دوڑتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کی پیٹھ پر نظر ٹکائے ہوئے تھی۔ مخروطی انگلیوں کو مسلسل حرکت دی تھی، وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے اشارتاً کچھ دریافت کیا، جس کا جواب اسبات میں ہلا کر دیا گیا تھا۔ ایکشن کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ری ایکشن کا ذمہ بھی وہ اٹھا چکی تھی۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ قتل کے بدلے قتل، یہ فیصلہ ان کی عدالت میں ہوا تھا، جس میں قاضی، وکیل، گواہ اور مظلوم سب وہی تھی، بس مجرم وہ تھا، وہی جسے وہ سزائے موت کا حقدار ٹھہرا چکے تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئی، چشمے کے پیچھے آنکھیں ایک لمحے کو بند ہوئی تھیں، اور پاس سے ہی ایک ساتھ کئی گاڑیوں کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، پھر در پہ کئی گاڑیوں کے آپس میں تصادم کی آواز بلند ہوئی۔ ایمبولینس کے سائرن، عجیب و غریب سا شور، لوگوں کی چیخیں، گاڑیوں کے ہارن، گولیوں کی بوچھاڑ۔ سانس جیسے اکھڑنے لگا تھا، پسینے سے تر ہوتا ان کا چہرہ خوف کی وجہ سے سفید پڑ رہا تھا۔ سیاہ پراڈو ایک جگہ پر رکی تھی، جہاں ایک سفید آلٹو پڑی تھی۔ اب زخمیوں کو کسی اور گاڑی میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ کسی نے ان کی طرف سے گاڑی کے دروازے پر دستک دی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے دروازہ کھول لیا۔ ڈرائیور نے باہر آنے کی درخواست کی تھی، غالباً وقت بہت کم تھا۔ چہرے کے تاثرات درست کرتے لحاف کو اپنے چہرے کے گرد ٹھیک سے لپیٹا،
پھر دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور ادب سے پیچھے ہو گیا۔ چند لمحوں میں سیاہ ہیل والا پاؤں سڑک پر رکھا، ہاتھ بڑھایا تو ڈرائیور نے ان کی پسٹل انہیں تھما دی۔ پسٹل پر گرفت مضبوط کیے وہ گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ جسم کانپ رہا تھا مگر مجرم کو اس کی سزا سنا کر ہی سے سزا دینی تھی، سو آخری مکالمے کے لیے وہ مقتل گاہ پہنچی۔ لمحوں کا کھیل کھیلا گیا تھا، سب کچھ تباہ ہوا اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا تھا۔ فاطمہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار چکی تھی، جبکہ جاوید رزاق نیم بہوشی کی حالت میں تھے۔ خون آلود جسم سڑک پر پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، مگر مسافر کو وجہ سفر جاننے کا حق دیا گیا تھا، سو بند ہوتی آنکھیں منتظر تھی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی پر راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ بھاری تنفس گھٹن کا باعث تھا، دل کرتا تھا نقاب اتار پھینکے۔ سامنے پڑا وہ وجود تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ جاوید کا چہرہ سر پھٹنے کے باعث مکمل خون آلود تھا، جسم بھی لہو لہان۔ اکھڑتی ہوئی سانسیں رکنا چاہتی تھی، اپنے سینے پر انہیں منو ٹنوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بند ہوتی پلکوں کو جنبش دیتے ہوئے انہوں نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنا چاہا تھا، جس کا چہرہ سیاہ اسکارف میں لپٹا ہوا تھا، منہ پر نقاب تھا، صرف خوف زدہ پرتجسس آنکھیں واضح تھی۔ اب وہ پسٹل تانے کھڑی تھی۔ اکبر خان کو کیوں مارا؟ گم ہوتی سماعتوں نے پہلے لہجے کو پرکھا تھا، وہ زہر خن تھا، پھر آواز اور آخر میں الفاظ۔ پورا جملہ ادا ہوا تھا۔ وہ سوال تھا، پوچھنے والے کی آواز جیسے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ کچھ یاد کرنے لگتے تو سب بولنے لگتا تھا، ذہن پر زور دیتے تو ٹیسیں بڑھنے لگتی۔ اکبر خان کو میں نے نہیں مارا، اور یہ ایک اعتراف ان کی سانسوں پر کتنا بھاری تھا وہ اس پل کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ آنکھوں سے گرم آب رواں ہوا، مقابل کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا۔ ایک مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ضمیر کی آواز کانوں میں گونجی۔ مرتے ہوئے آدمی کو کیا لالچ، مرتے ہوئے آدمی کو کیا خوف، مرتے ہوئے۔ وہ متوحش سی نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے کرتی جا رہی تھی۔ نقاب چہرے سے ہٹ گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے بند ہوتی آنکھوں نے اپنی محسنہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ جاوید کے لیے اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں تھا، یہ شکر کا لمحہ تھا۔ وہ اب زندہ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ یہ الزام لے کر نہیں جی سکتا تھا، سو موت کو باہیں کھول کر گلے لگا لیا، اور مرے ہوئے کو کیا مارنا تھا، سو پسٹل بھی سلطانہ خان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی۔ اکبر خان کے بہت قریبی پرسنل اسسٹنٹ اور سیکریٹری جاوید رزاق اور ان کی اہلیہ فاطمہ جاوید ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ نیوز چینل پر تازہ ترین خبر چلا دی گئی تھی، پھر اگلا چینل بدلا تھا، اس پر اور کہانی تھی۔ کیا اکبر خان کے چہیتے ملازم کی موت کی وجہ ایک حادثہ تھا یا پھر کوئی پلانڈ قتل؟ سوال کا جواب تو وقت کے ساتھ ہی ملے گا۔ سرخ پٹیوں پر آج صرف مشہور خان خاندان کے بہت پرانے غلام کی اچانک موت کی خبر چل رہی تھی۔ مرچ مسالہ لگا کر خبر کو طول دیا جا رہا تھا۔ تبصرہ نگاروں کی تو لاٹری نکل آئی تھی، جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھی، ہر چینل پر نئی کہانی تھی۔ کچن سے ٹرالی کھینچتی ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات لیے لاؤنج تک آ گئی، جہاں وہ دم سادے صرف نیوز اینکر کو سن رہی تھی۔ جب سے وہ اپنے بزنس ٹور سے آئی تھی بس وہیں ساکت و سامت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید انہیں جاوید رزاق کی اچانک موت کا دکھ تھا۔ ملازمہ نے سوچوں کو جھٹک کر چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا، جو انہوں نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ اس دن کے بعد کئی دن تک سلطانہ کی طبیعت ناساز رہی اور یہ سلسلہ جاری ہی رہا۔ قیامت مقدر تھی، سو ٹوٹ پڑی ٹوٹنی ہی تھی۔ ننھی گلشن ماں اور باپ دونوں کو کھو چکی تھی۔ یہ خبر تایا کو دی گئی تھی۔ کسی ہسپتال سے فون آیا تھا، جاوید اور ان کی بیوی اسلام آباد پہنچنے سے قبل ہی راستے میں ایک حادثے میں جان کی بازی ہار چکے تھے۔ وہ دل کو تھام کر دیوار کا سہارا لیتے فرش پر بیٹھتے گئے اور روتے گئے۔ شاہ نواز اور تائی نے حوصلہ دلاسا دیتے رہے۔ کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا، جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ رشتے دار احباب گلشن کو پکڑ پکڑ پیار کرتے، احساس دلاتے کہ وہ اب بیچاری ہے، اکیلی ہے، بے سہارا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ تائی کو جھنجھوڑ کر ایک عورت نے سینے سے لگایا۔ وہ رو رہی تھی، افسوس کر رہی تھی، پھر کان میں عجیب سرگوشی کی۔ نورین، مجھے لگتا ہے تیرے دیور اور دیورانی کو قتل کیا گیا ہے، خبروں میں بھی یہ بات آئی ہے۔ یہ سننے کے بعد تائی کا ستا ہوا چہرہ سب کے سامنے واضح تھا۔ دکھ سے نڈال تھکی ہوئی آنکھیں حیرت و استعجاب لیے ہوئے پوری کھل گئی تھی۔ گہرا سانس لیے وہ دوبارہ بیٹھی تھی اور اس کی جانب قرب سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے خالی خالی نظروں سے تایا کے گرائے ان سب روتے بلکتے ہوئے چہروں کو تکتی رہتی، جو اس کے سوئے ہوئے ماں بابا کے چہرے دیکھ دیکھ بے حال تھے، اور اپنے ماں باپ کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اکثر دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی کہ اس کے بابا ماں آ کر اسے لے جائیں گے، مگر کوئی نہیں آتا تھا۔
تایا اور شاہ نواز اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کرتے رہتے، مگر وقت گزرتا گیا اور وہ ان سے بددل ہوتی گئی۔ وہ سوال کرنے لگی تھی، پوچھتی تھی کہ اس کے ماں باپ کہاں گئے، اسے بتایا نہیں جاتا تھا، تفصیل نہیں دی جاتی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بھی نہیں بتایا جاتا تھا۔ یہ سوال جیسے اس گھر میں پوچھنا جرم تھا۔ جب بھی پوچھتی تائی بھڑک اٹھتے، تایا بے چینی سے پہلو بدل لیتے۔ شاہ نواز بس بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ وہ بھی کم عمر تھی، حساس تھی، اسے سمجھانا مشکل تھا۔ تایا کو اس سے بے پناہ محبت تھی، اور یہ اس دن اور بڑھ گئی جس دن تایا کو وہ خاکی لفافہ یاد آیا جو ان کے بھائی نے انہیں آخری ملاقات پر تھمایا تھا۔ الماری کی پٹ اچھلت میں کھولے گئے اور لفافہ اٹھایا گیا۔ جلدی سے کھولا، ایک خط تھا جس پر گلشن جاوید کا نام بڑے بڑے واضح حروف میں لکھا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ بے ساختہ کانپ رہے تھے۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے خط پر لکھی تحریر پڑھ ڈالی۔ وہ گلشن سے شروع ہوئی اور گلشن پر ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تمام جمع پونجی گلشن کے نام کر گئے تھے اور گلشن کو شاہ نواز کے نام۔ وہ اب گلشن کو اپنے پاس رکھنے کے مکمل اہل ہو چکے تھے۔ ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد، ان کی آخری نشانی اور ان کی لاڈلی بھتیجی۔ وہ خط ان کے ہاتھ میں تھا، اسے سینے سے لگائے وہ پاس پڑے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھے تھے۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو ان کے کاندھوں پر آ پڑی تھی، اور گلشن دن بدن ان سے بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی کی گاڑی کو نئے سفر پر نکلنا تھا اور وہ اسے روک نہیں سکتے تھے۔ دروازے کی در سے جھانکتی تائی کی پریشان نظروں نے بڑی بے بسی سے رخ موڑا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی حساسیت سے واقف تھی، جانتی تھی کوئی بھی سوال اس لمحہ انہیں مزید گھائل کر دے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا، یہ اصول تھا رقم کیا ہوا، نہ مٹنے والی سیاہی سے لکھا ہوا، سو گزر گیا۔ لوگوں کی باتیں سماعتوں سے گزر کر دل میں اتر گئیں۔ شک تھا اور بہت سارے شبہ تھے، مسئلہ تھا اور کوئی حل نہیں۔ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اپنے بھائی بھابھی کی موت کی انویسٹیگیشن کروا سکتے۔ پھر کوشش کر کے کچھ پرانی واقفیت کے زور پر انہوں نے واقعے کی تحقیق کروانے کی اتنا سی کوشش کی تھی۔ جاوید اور فاطمہ کی موت کے ٹھیک 1 سال بعد جب وہ اپنا گھر تبدیل کر کے نئے محلے میں شفٹ ہو رہے تھے تو تایا کا فون بجا تھا۔ وہ اپنی نگرانی میں سامان ٹرک پر لوڈ کروا رہے تھے۔ شاہ نواز اپنا قیمتی سامان سنبھال چکا تھا، اب تائی کی مدد کروا رہا تھا، جبکہ گلشن صحن میں گمسم بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں تایا نے چمکتی ہوئی اسکرین پر نظر ڈالی تو ان کی بھویں سکڑ گئیں۔ پھر پیچھے رخ موڑ کر گود میں ہاتھ رکھے ہوئے خاموش بیٹھی گلشن کو دیکھا اور پھر گیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس دن انہیں علم ہوا تھا کہ ان کے بھائی اور بھابھی کو ان کے ہی محسنوں میں سے کسی نے قتل کیا ہے، اور وجہ نامعلوم تھی۔ وہ اتنی سکت نہیں رکھتے تھے کہ ان جیسے رئیسوں کا مقابلہ کر سکتے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت تھا۔ اب انہیں خاندان کی ایک ایک چال سمجھ آ رہی تھی۔ کیسے خان کے ملازمین نے جنازے میں جلدی کی تھی، اور جب ایک رشتہ دار نے پوسٹ مارٹم کی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا تو کیسے کچھ چند افراد نے اس کی مذمت کی تھی کہ لاش کو تکلیف پہنچے گی۔ خبروں میں تو کچھ بھی آتا رہتا ہے، لوگوں کی تو عادت ہے ایسی باتیں پھیلانے کی، اور وہ غم میں اس قدر نڈال تھے کہ کسی بات پر بھی ان کی توجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے اور اپنی بھتیجی کے اس نقصان پر زردہ تھے۔ جاوید رزاق نے تو اپنی ایمانداری کا نتیجہ بھگت لیا تھا، مگر سونے پر سہاگا یہ تھا کہ ان کے پیچھے ان کے خاندان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ یہ سب خود بھی محسوس کر چکے تھے۔ جاوید کی موت کے بعد کئی روز تک ان کے گھر کے باہر کچھ گاڑیاں گلی کے پار کھڑی رہی تھیں۔ کچھ لوگ آتے جاتے کچھ کھوجنے پرکھنے والی نگاہوں سے ان کو دیکھتے رہتے تھے، اور وہ اس بات کو بھی نظر انداز کرتے گئے۔ حزن و ملال اتنا تھا کہ گویا کئی روز تک اپنے آپ کو بھی بلائے رکھا تھا، اور اب جب سب حقیقتیں سامنے یوں آ رہی تھیں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو کوس رہے تھے۔ ہوش سے کام لے لیا ہوتا تو شاید اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے کچھ کر سکتے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ کوئی قدم تن تنہا خالی جیب کے ساتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کے ذہن میں انگنت سوچوں نے ڈیرے ڈالے۔ اس روز گھر پہنچ کر شاہ نواز اور تائی کو کمرے میں بلا کر سب کچھ سمجھایا تھا۔ شاہ نواز سمجھدار تھا، معاملے کی سنگینی کو بانٹ چکا تھا، اس لیے باپ کے ساتھ بھرپور تعاون کا وعدہ کیا۔ تائی نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ گلشن کی خاطر ان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑا، یہاں تک کہ خاندان کی گاڑیاں شاہ نواز کے اسکول کے باہر بھی دیکھی گئی۔ تایا نے گھبرا کر اس کو بھی زیادہ باہر جانے سے منع کر دیا۔ شاہ نواز نے بھی پڑھائی لکھائی کو خیر بات کہہ کر کرکٹ کھیلنے کے خواب سے جانا شروع کر دیا، اور گلشن وہ وقت کے ساتھ پتھر ہوتی گئی۔ جب اسے سوالوں کے جواب نہیں ملنے تھے تو اس نے سوال کرنا بند کر دیے۔ اس سب کو اپنی قسمت سمجھ لیا، مگر اندر اندر وہ پتھر موم ہونے کو بضد تھا۔ نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے جڑے رہیں کتابیرا کے ساتھ۔